अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, जल्दी से मैं ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जो कि इकट्ठी कर रही थी और आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो गई हूँ। आज का रनडाउन आपको बताती हूँ। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि शहजाद अकबर के ऊपर हमला हुआ है और उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया है। क्या तफसीलात हैं अब तक जो सामने आई हैं वो आपके सामने रखूँगी। दूसरे नंबर पर आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है कि मरियम औरंगजेब जिनका ताल्लुक नून लीग से है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं। इसकी क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि पिछले 2 दिन से शोर मचा हुआ है कि जिला दीर के अंदर जो पीटीआई के लोगों की झड़प हुई है पुलिस के साथ और जिस तरह से इसके बीच में हमला आवरों ने इसका फायदा उठाया है उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपको बतानी है। इसके अलावा आपको बताना है कि आलिया हमजा का जेल से खत सामने आया है और वो खत कितना तजादात से भरपूर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताना है कि बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया है और अब उस केस की सुनवाई के लिए जब वो अदालत पहुंची तो लोगों ने उनको घेरे में ले लिया और जिस तरह से उनको ज़दोकोब किया, जिस तरह से उनकी गाड़ी को घेर के लोगों ने नारे लगाए, उसके ऊपर पीटीआई का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। लेकिन उसके पीछे की सदाकत और हकीकत जो है जिसकी बुनियाद खुद पीटीआई ने रखी थी उसके कुछ सबूत भी आपके सामने रखने हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शहजाद अकबर की। तो शहजाद अकबर जो हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया जो कि इस वक्त तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनका ट्वीट चल रहा है। शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट के अंदर लिखा कि कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर में जहां मैं अपने बच्चों के साथ मुकीम हूं हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमला आवर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंच गई क्योंकि पहले से ही पुलिस जो है वो थ्रेट से आगाह थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमला आवर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ और इंशाल्लाह मेरा हौसला और अज़्म बरकरार है और रहेगा और जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द बेनकाब भी होंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शहजाद अकबर जो हैं कुछ लोग तो उनसे बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने पब्लिसिटी स्टंट खेला है, दोबारा से खबरों का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। उसकी वजह यह है कि आप मुझे ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि जिस शख्स ने भी उनके ऊपर तेजाब फेंका है उसकी खबर वहां की पुलिस को 48 घंटे पहले से थी। पुलिस को पहले से पता था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस को पहले से पता था तो जिस वक्त हमलावर वहां पर आया उनके ऊपर तेजाब फेंकने के लिए तो बकौल आपके कि पुलिस को पहले से पता था तो पुलिस ने उस शख्स को वहां पे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। सवाल ये भी पैदा होता है कि वो शख्स अगर पहले से तेजाब लेकर आ रहा था तो इसका मतलब तो फिर ये है कि शहजाद अकबर उसके बावजूद अपने घर में मौजूद थे। तो इसका मतलब है वो उसको खुद दावत दे रहे थे कि तुम आओ। उनको तो पहले से इंतजाम करवा के रखने चाहिए थे। और सवाल ये भी है कि अगर किसी शख्स ने किसी के ऊपर तेजाब फेंकना हो तो वो शहजाद अकबर के ऊपर वाकई तेजाब फेंकना चाहता था तो वो शहजाद अकबर के घर से बाहर निकलने का इंतजार क्यों नहीं उसने किया। उसने इस चीज का इंतजार क्यों नहीं किया कि शहजाद अकबर जब घर से बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो अपनी कार्रवाई डाल सकता है। वो अपने घर के अंदर मौजूद है अपने बच्चों के साथ और वो बाहर क्या दीवारों के ऊपर तेजाब फेंक के चला गया। ये सारी चीजें जो हैं बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो चीजें सामने आ जाएंगी। बहरहाल अब तक की क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज थी तो आपके साथ शेयर करना मेरा फर्ज था। आप चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। अच्छा जी, अब दूसरी खबर यह है कि बुशरा बीबी जो है वो आज अडयाला जेल पहुंची। जब वो अडयाला जेल पहुंची तो वहां पर लोगों का एक जत्था जो है वो ऑलरेडी खड़ा था। उस जत्थे ने क्या किया कि बुशरा बीबी की गाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो घेरा बना लिया। घेरा बनाने के बाद उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी में उन्होंने कहा कि काला जादू नामंजूर, उन्होंने कहा जाली पीरनी नामंजूर, उन्होंने कहा करप्ट पीरनी नामंजूर और फिर उन्होंने नारा लगाया कि इद्दत में निकाह नामंजूर और गलतकारी नामंजूर। ये तमाम नारों के उन्होंने वहां पर जो है वो चैंटिंग की, वहां पे बाकायदा तौर पर ये सारे नारे उन्होंने बोले। इसके बाद बुशरा बीबी का जो ड्राइवर है उसने बड़ी तेजी से गाड़ी चलाई और गाड़ी लेकर वो वहां से चला गया। वहां पे जो लोग हैं उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अब जो पीटीआई के लोग हैं वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा शदीद तनकीद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि किसी खातून की गाड़ी को इस तरह से रोकना और फिर उसके बारे में इद्दत में निकाह का इल्जाम लगाकर उसके ऊपर नारेबाजी करना किस कदर गलत और गंदी हरकत है, किस कदर जो गंदी रिवायत है वो है। अब अगर आप मेरी बात करें तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि ठीक है जी, बुशरा बीबी का जाती फेल था, उन्होंने गैर शरई निकाह किया और उसके ऊपर उनके जो साबिक शौहर है मानिका साहब उन्होंने केस भी कर दिया है तो इसका फैसला अदालतों में होगा। तो बुशरा बीबी को रास्ते में इस तरह रोका जाना या उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द जो है वो घेरे बनाकर इस तरह से करना सरासर गलत बात है। ठीक है जी, मैं इसको कंडेम करती हूँ, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के नारे लगाना, इस तरह की गंदी हरकतें करना, ये रिवायत किसने डाली। मेरा सवाल है कि हिना जो हैं जिनका ताल्लुक हिना भट्ट जो हैं
جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھیں، جب سڑکوں کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ خالی بوتلیں ماری گئیں، ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کہی گئیں اور وہ وہاں پر رو پڑی تھیں۔ جب ان کے بیٹے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو بوتلیں مارنے والا شخص تھا وہ باز نہیں آیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب ہمارے سیاستدان گئے تو پی ٹی آئی کے جو حامی تھے انہوں نے وہاں پر گندے گندے نعرے لگائے، انہوں نے ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں گندی گندی باتیں کی۔ وہ کس نے کروایا تھا؟ کیا وہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کروایا تھا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ایک کافی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے جب 10 لڑکوں کے جتھے نے ان کے اوپر حملہ کیا اور اس وقت ان کی گاڑی کے اوپر کافی پھینکی اور وہاں پہ نعرے بازی کی، اس کی روایت کس نے ڈالی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب سیاستدان باہر نکلتے ہیں سڑکوں پہ، یا وہ احسن اقبال جو ہے وہ میکڈونلڈ میں گئے تھے اور میکڈونلڈ کے اندر جو ہے ان کے اوپر خواتین نے شدید نعرے بازی کی، بدتمیزی کی، بعد میں ان کے گھر جا کے معافی مانگی، اس کی روایت کس نے ڈالی تھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف پہ کافی پھینکنے سے لے کر مریم اورنگزیب کے پیچھے لندن میں سڑکوں کے اوپر گندے گندے نعرے لگانے سے لے کر ایون فیلڈ کے باہر گندے انڈے اور ٹماٹر مارنے تک کی جو روایات تھیں، یہ کس نے قائم کی؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ شایان علی جس نے گندی گندی حرکتیں کی، جو میاں محمد نواز شریف کے لندن سے روانہ ہونے کے فوراً بعد آئس کریم بیچنے پہ مجبور ہو گیا، جمائمہ کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بناتا رہا، اس کی روایت کس نے رکھی؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ عمران خان جو کہتے تھے کہ تم لوگوں کے سامنے آ جائے تو ان کو یہ کر دینا، ان کو رگڑ دینا، مار دینا، جب آپ کے لیڈر نے آپ کو کہا کہ جب آپ اس طرح سے لوگوں کو گھیرو گے، سیاستدانوں کو گالیاں دو گے، انہیں چور کہو گے، کرپٹ کہو گے، ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرو گے، تو یہ بڑے حق کی بات ہوگی۔ جب آپ کے لیڈر نے آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی یہ سب کچھ کرنا جائز ہے، تو آج جب بشرا بی بی گاڑی کے اندر ہی موجود تھیں اور باہر سے لوگوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ کالا جادو نامنظور اور غیر شرعی نکاح نامنظور، تو پھر اس پہ اتنا غصہ کیوں؟ یہ میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے ضرور دینا ہے۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر ہے جی عالیہ حمزہ کے حوالے سے۔ عالیہ حمزہ جو ہیں انہوں نے جیل سے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے لوگوں کو کافی زیادہ ایموشنل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالیہ حمزہ نے لکھا کہ 10 مئی کو میرے گھر کی دہلیز اور دیواریں نہیں بلکہ ہر ماں بیٹی بہن کے گھر کی دہلیز کو اور دیوار کو پھلانگا گیا۔ 10 مئی کو دروازہ میرے گھر کا نہیں ٹوٹا بلکہ پاکستان کے ہر گھر کا دروازہ غیر محفوظ کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بے دوپٹہ نہیں گھسیٹا گیا بلکہ اس ملک کی جمہوریت اور نمائندگی کو رسوا اور بے توقیر کیا گیا۔ اس دن کالی پٹی میری آنکھوں پر نہیں بلکہ کالا کپڑا میرے منہ پر نہیں، ہتھ کڑی میرے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ملک کے جمہوری نظام پر ڈالا گیا۔ یہ انہوں نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور میرا دوپٹہ جو ہے وہ میرا دوپٹہ نہیں کھینچا گیا بلکہ پورے ملک کے ساتھ یہ کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ عالیہ حمزہ جو 9 مئی کو نعرے لگاتے ہوئے، لوگوں کو اکساتے ہوئے، حملہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے لے کر جاتی ہیں، وہ عالیہ حمزہ جنہوں نے 9 مئی کو ہمارے قانون کو، ہمارے آئین کو جو ہے پیروں تلے روندا، اور وہ عالیہ حمزہ جو کچھ اس وقت کہتی رہی اور جس طرح سے بڑھ کے مارتی رہی، میرا خیال ہے لوگ بھول گئے ہیں۔ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہتی رہی۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو آج کینٹ کی ریڈ لائن بھی کراس ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اس کینٹ پہ پی ٹی آئی کے جھنڈے منع تھے، اس کینٹ پہ عوام آ نہیں سکتی تھی، آج عوام آئی بھی ہے، کور کمانڈر کے گھر کے باہر بھی کھڑی ہے اور اندر بھی جا چکی ہے، اور پورے جی تو جناب آپ نے سنا، اور اب ایسے میں ان لوگوں کا رونا اور ان لوگوں کو نظر آنا کہ اب ہم لوگ چھوٹ نہیں پا رہے، اور اب ان کو یہ نظر آنا کہ اب ہماری رہائی جو ہے وہ مشکل میں نظر آتی ہے، تو آپ عالیہ حمزہ کے اس خط کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اور میں چلتی ہوں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر جناب علی یہ ہے کہ ضلع دیر کے اندر پی ٹی آئی نے اپنا ایک جلسہ رکھا، اور وہ جو جلسہ رکھا اس کو لیڈ کر رہے تھے شیر افضل مروت۔ اب شیر افضل مروت جو ہیں ان کا ایک جملہ بڑا ہٹ ہو گیا جی، وڑ گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ ساروں کو وڑتا ہوں تو چلو میں وہاں پہ جلسہ کرتا ہوں۔ اب وہ جلسہ کرنے کے چکر میں وہاں پر جس طرح سے پی ٹی آئی کے دہشت گردوں نے حملہ کیا پولیس کے اوپر، ایف سی کے اوپر، اور پھر جب جوابی پتھراؤ آیا، جب جوابی فائرنگ ہوئی پولیس کی طرف سے، تو پھر جس طرح سے یہ لوگ بھاگے، اور پھر جس طرح سے ہمیشہ سے ان کی ایک عادت ہے کہ کسی کو اگر گولی لگی تو اس کا ویڈیو بنا کے اس کی یعنی ہمدردی سمیٹی گئی کہ دیکھو جی ہماری پولیس نے ہمارے ہی لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن یہ کسی نے کسی کو نہیں بتایا کہ جو حرکت ہم نے کی، جو دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، جو اتنا وہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے اور اس طریقے سے نہیں ہو سکتے تھے، اور پولیس کو انہوں نے پہلے مارا، ان کے اوپر انہوں نے پتھراؤ کیا، اور جب پولیس نے جواب میں یہ سب کچھ کیا تو پھر سارا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا۔ لیکن ان لوگوں کو نا ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں
وہ ان کا استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں. کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں ایک خبر آئی ہے جو کہ میرے دل کو لگی ہے, جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں. جناب اس خبر کے مطابق یہ لکھا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو اسپیشل ٹاسک دے دیا گیا. اب وہ کیا ٹاسک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کھلی چھوٹ ملنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے, جبکہ علی محمد خان جو ہیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنی بار جیل بھگت کر آئے ہیں, اس کے باوجود وہ ابھی تک کسی جلسے میں نظر نہیں آ رہے. علی محمد خان جو ہے وہ خود بھی پختون ہے, ان کو بھی اس جلسے میں آنا چاہیے تھا. تو یہ بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے کہ علی محمد خان کیوں نہیں آ رہے اور شیر افضل مروت آگے آگے کیوں آ رہے ہیں. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایک بڑا دھماکہ ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان کو سخت سزا ہونے والی ہے اور بشرا بی بی جو ہیں وہ گرفتار ہونے والی ہیں. ایسی صورت میں پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ شیر افضل مروت کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آ چکی ہے, ہائی جیک ہو چکی ہے, تاکہ اداروں کے اوپر لگنے والے الزامات بھی دھل جائیں اور تاریخ انتشار جو ہے وہ الیکشن کیمپین بھی نہ ہونے کا بھی گلہ نہ کر سکے. یعنی ایک طرف یہ بھی وہ نہ کہہ سکیں گے جی ہمیں الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, جو کہ شیر افضل مروت اب کروا رہے ہیں, اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. ورنہ بڑا آسان ہے, اگر باقیوں کو پکڑا جا سکتا ہے, فواد ڈبو جو ہیں وہ بھاگتے بھاگتے گر سکتے ہیں, علی محمد خان کو 18-19 بار پکڑا جا سکتا ہے, پرویز الہی کو پکڑا جا سکتا ہے, باقیوں کو پکڑا جا سکتا ہے, تو شیر افضل مروت جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہیں. اب بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں اس وقت پورے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن شیر افضل مروت کے بارے میں اس وقت دو رائے آ رہی ہیں, دونوں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس سے ایگری کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانچ کیا گیا, اسی لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے اور اسی لیے وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں, اور اسی لیے وہ سیاستدانوں کو تو جلسوں کے اندر گالیاں دے رہے ہیں لیکن فوج زندہ باد کے نعرے لگوا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے صرف اور صرف اس گلے کو دھو رہے ہیں کہ بعد میں پی ٹی آئی والے یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں اجازت نہیں دی گئی, ہمیں الیکشن کیمپین کی اجازت نہیں دی گئی, اور بعد میں جب عمران خان پکڑے جائیں گے, عمران خان کو جب سزا ہو جائے گی, بشرا بی بی پکڑی جائیں گی, تو اس کے بعد تمام یوتھیے جو ہیں وہ ان کے خلاف بھی ہو جائیں گے. ایک تو یہ نیریٹو پایا جاتا ہے, اور دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو اتنا اچھل رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اگر یہ اس کسی کا مورا نہیں ہے اور یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, تو پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل مروت کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. اور یہ میری اطلاع ہے اور یہ مجھے جو ہے کسی بہت بڑی شخصیت نے بتایا ہے. تو آپ ان دونوں نیریٹو میں سے آپ کس سے ایگری کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. اور اب ہم آخری خبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آخری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ماضی میں جو اشتعال انگیز تقاریر کرتی رہی ہیں فوج کے خلاف, اس چکر میں اب ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے. تو اب اس میں ان کا کیا لائحہ عمل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ قانون کی بہرحال پاسداری کرنی چاہیے, قانون کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. اگر یہ حکم دیا گیا ہے تو وہ اپنی جو بھی قانونی ریمیڈی ہے اس کو وہ استعمال کریں گی. تھمبنیل میں آپ نے یہ لائن پڑھی ہوگی کہ مریم اورنگزیب کو تو گرفتار کیا جانا ہی ہے. ساتھ میں یہ جو دوسرے والا نیریٹو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اگر شیر افضل مروت یہ کسی کے کہنے پر, کسی کی ایما پر نہیں کر رہے, تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ شیر افضل کے ساتھ نہ صرف بہت بری ہونے والی ہے بلکہ وہ گرفتار بھی ہونے والے ہیں. خاص طور پہ دیر کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور خاص طور پہ جو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیا اس کے نتیجے میں بھی وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں. تو یہ تھی آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے بشرا بی بی کے اوپر جو لوگوں نے پکڑ کے ان کو نعرے لگائے ہیں, کیا آپ اسے ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں؟ مریم اورنگزیب اور شیر افضل مروت کی خبر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ شہزاد اکبر کے اوپر جو تیزاب پھینکا گیا ہے, یہ سچی خبر لگتی ہے یا آپ کو پبلسٹی سٹنٹ لگتا ہے؟ اور عالیہ حمزہ کے خط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.